کہ یہ بجٹ جو ہے یہ ڈیڈ آن ارائیول بجٹ ہے. او بھائی ہم لوگ تو پہلے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس خچروں کی تعداد دکھا رہا ہے کہ اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. گدھوں کی تعداد میں 1 لاکھ اضافہ, مال مویشی ڈنگروں کی تعداد میں 36 لاکھ اضافہ, آپ کی کپاس کی فیل, چاول, آپ کا گنا, آپ کا ویٹ جو ہے ساری کی ساری فصلیں فیل, آپ کا لیبر فورس سروے نہیں ہوا. تو وہ ڈیٹا جو بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا ہے وہ تو آغاز ہی یہیں سے, شروعات ہی اس کی فالٹی ہے. زنگ آلودہ سسٹم یا مشین ہے, اس پہ کوئی چیز آپ ڈالیں گے تو آپ کو رزلٹ بھی ٹھیک نہیں آئے گا. سو لب لباب یہ ہے کہ جو اس وقت حکومت یا پھر یہ امپورٹڈ رجیم کہہ رہی ہے کہ جی ہماری ایکسپورٹس گرو کریں گی, کہاں سے کریں گی؟ ماڈلنگ کے ذریعے عالمی بینک نے اور باقی اداروں نے ہمارے ساتھ ماڈلنگ کی ہے, اور آپ کا اسٹیٹسٹیکل اور فائنینشیل ماڈلز ہیں کہ معیشت جو ہے کس طرح بڑھے گی. آج ہم نے کل بڑے زور لگایا اور ہم نے کہا کہ ان ایکسپرٹس کے سامنے ہمیں بٹھایا جائے, کیونکہ ہم بھی تھوڑا بہت جانتے ہیں فائنینس کے حوالے سے. آج 9 بجے ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھی ایم این ایز 6-7 ہم لوگ تھے, اور ورلڈ بینک کی ٹیم تھی اور منسٹری آف کامرس کی تھی. یہاں پہ یہ میں کہتا چلوں کہ ایکسپرٹس کو تو جو آپ سوال دیں گے وہ جواب دینے گے. لب لباب جس وقت ہم نے اس ماڈلز کا پوچھا تو کہتے ہوتے ہیں جس کے اوپر حکومت یا یہ انسٹالڈ رجیم اپنا سارا انحصار کر رہی تھی کہ جی گروتھ آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی, آپ کی معیشت کیسے بڑھے گی. وہ کہتے ہیں کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا. اس ماڈل میں جو فلاز ہیں, جو خرابی ہیں, وہ یہ ہے کہ نمبر 1 وہ سٹیٹک ماڈل ہے, ساکن ماڈل ہے نمبر 1. نمبر 2 وہ بنیاد کہاں سے ڈیٹا لے رہا ہے, وہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے. او بھائی ہم لوگ تو پہلے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس خچروں کی تعداد دکھا رہا ہے کہ اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. گدھوں کی تعداد میں 1 لاکھ اضافہ, مال مویشی ڈنگروں کی تعداد میں 36 لاکھ اضافہ, آپ کی کپاس کی فیل, چاول, آپ کا گنا, آپ کا ویٹ جو ہے ساری کی ساری فصلیں فیل, آپ کا لیبر فورس سروے نہیں ہوا. تو وہ ڈیٹا جو بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا ہے وہ تو آغاز ہی یہیں سے, شروعات ہی اس کی فالٹی ہے. اور جو بین الاقوامی ایجنسیز بھی وہ ڈیٹا اٹھاتی ہیں, اس کی بنیاد پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا ڈیٹا ہے جو خود ہی فالٹی ہے. تو آپ ایک چیز کہتے ہوتے ہیں گاربیج ان گاربیج آؤٹ. آپ ایک سوال, ایک سسٹم, ایک آپ کا زنگ آلودہ سسٹم یا مشین ہے, اس پہ کوئی چیز آپ ڈالیں گے تو آپ کو رزلٹ بھی ٹھیک نہیں آئے گا. سو لب لباب یہ ہے کہ جو اس وقت حکومت یا پھر یہ امپورٹڈ رجیم کہہ رہی ہے کہ جی ہماری ایکسپورٹس گرو کریں گی, کہاں سے کریں گی؟ وہ پولیٹیکل کنسیڈریشن ہی نہیں انہوں نے ڈالا. ٹیرف سٹرکچر, وہ کہتے ہیں جی امریکہ میں ہماری ٹیکسٹائلز کی ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی. امریکہ میں بہت پاورفل ٹیکسٹائل لابی موجود ہے جو ٹیرفز بڑھا رہی ہے. وہ نہیں الاؤ کر رہے کہ آپ کے ڈیولپنگ کنٹری سے ٹیکسٹائلز وہاں پہ آئیں, وہ تو ٹیرف بڑھانے کے چکر میں ہیں. تو یہ کیسے لے کے جائیں گے؟ وہاں پہ پبلک ایکشن کمیٹیز اس کو کہتے ہیں, پیکس اور سپر پیکس, ان کی بہت سخت لابیز ہوتی ہیں. تو ان کے لب لباب یہ ہے کہ انہوں نے جو ماڈلز اور جو مفروضوں پہ یہ ساری بات کر رہے ہیں, بات وہی ہے کہ یہ ٹوٹل ایک آپ شو بازی سمجھ لیں, یہ ٹوٹل الفاظ کا ہیر پیری ہے. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ جو ہم لوگ کہتے رہے ہیں کہ یہ بجٹ جو ہے یہ ڈیڈ آن ارائیول بجٹ ہے. سب سے پہلی چیز اور آخری بات میں کر کے اجازت لوں گا کہ انہوں نے کہا ہے جی کہ ہمارا جو خسارہ ہے وہ تقریبااً 6500 ارب کا ہے, اور یہ لوگ اٹھائیں گے جناب بینکوں سے آپ کے لونز 6300 ارب روپے کے. 97% بجٹ خسارہ یہ آپ کے بینکنگ سیکٹر سے اٹھائیں گے. تو پیچھے رہتا کیا ہے؟ پیچھے آپ کے پاس گروتھ کے لیے, آپ کو انڈسٹری یا زراعت کو بڑھانے کے لیے آپ کے بینک تو سارے کا سارا قرضہ دے رہے ہیں حکومت کو. آپ کو محنت کشوں کو کیا دیں گے اور آپ کی صنعت کو کیا دیں گے؟ دوسری امپورٹنٹ چیز, جس دن تیل کی قیمت بڑھ گئی تو اس کے ساتھ ساتھ روپی کی ویلیو نیچے جا رہی ہے. اس کے ساتھ آپ کا جو ٹیبل 1 ہے آپ کا بجٹ ڈاکیومنٹس میں, بجٹ ان بریف, ادھر آپ دیکھ لیں کہ آپ کی سود کی پیمنٹ تقریباً 50% بن جاتی ہے بجٹ کی. تقریباً 7500 ارب روپے کی سود کی پیمنٹ ہے. ٹوٹل بجٹ آپ کا 17500 کے قریب ہے. تو 50% آپ کا سود کی پیمنٹ جا رہی ہے. اور سود کی پیمنٹ کیونکہ یہاں پہ آپ کی روپی کی ویلیو ڈی ویلیو ہوگی, سود آپ کا بڑھ جائے گا. تیسری امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جناب ان کا جو قرضہ انہوں نے لوکل کرنسی میں کیا ہوا ہے, قرضے کی ادائیگی پچھلے سال کے مقابلے میں 1000 ارب یا کم ہوئی ہے. تو وہ 1000 ارب جو کم ہوئی ہے, پیسہ کم انہوں نے دینا ہے, تو وہ کدھر استعمال کر رہے ہیں؟
ایک چھوٹا پورشن دفاع میں گئے, باقی کدھر جا رہے ہیں؟ باقی خواتین و حضرات شاہ خرچیوں میں, ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر میں وہ نہیں جا رہا. وہ سیونگ آپ کے ترقیاتی پروجیکٹس میں نہیں جا رہی. صرف 55 کروڑ روپے صوبہ خیبر پختونخوا کے لیے, باقی سارے کا سارا صرف تخت لاہور کے لیے, نہ جنوبی پنجاب کے لیے, نہ سندھ کے لیے, اور نہ ہی بلوچستان کے لیے. اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. اور ایک چیز میں باور کرا دوں کہ اس وقت آپ کا بجٹ جو ہے یہ ڈومیسٹک ڈیٹ ٹریپ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اس بجٹ میں آپ کے بینک کے مالکان ارب پتی نہیں کھرب اور کھرب پتی بن رہے ہیں, کیونکہ وہ سارے کا سارا قرضہ بینکس جو ہیں وہ دے رہی ہیں حکومت کو. ان کو فائدہ ہو رہا ہے اور کسی کو فائدہ اس بجٹ میں نہیں ہو رہا. بہت شکریہ. ایک بات کہنا چاہتا ہوں, جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ملٹری لیڈرشپ کو مارنا یہ ایک ایکٹ آف ٹیرر ہے. ابھی وہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہتا ہے اور نیتنیاہو بھی کہتا ہے جی کہ ہم وہاں کی لیڈرشپ آیت اللہ خامنئی کو ہم ماریں گے, ان کی لیڈرشپ کو ماریں گے. یہ ٹوٹلی بکھلائے ہوئے لوگ ہیں, ڈرے ہوئے لوگ ہیں کہ آپ ایک بندے کو مار کے تو سیکنڈ بندہ نہیں آ جائے گا. لیکن یہ بات یہ کہنا خود ایکٹ آف ٹیرر ہے. اسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جتنے بھی ہیں, چاہے وہ امریکہ کہہ رہا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے, چاہے نیتنیاہو کہتا ہے, اس کے وزیر کہہ رہے ہیں. اور پھر ابھی نیتنیاہو کے ایک وزیر نے کہا ہے کہ لوگ ناکازاکی اور ہیروشیما کو یاد رکھیں, ایران کے عوام, یعنی ہم ان کو ایٹم بم ماریں گے. یہ اس طرح کے تھریٹس دے رہا ہے, اور میرے خیال میں خاموشی اس طرح کے اقدامات کے مقابلے میں خاموش رہنا بھی جرم ہے. ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. اور اگر اسرائیل کو نہ روکا گیا, چیزوں کو نہ روکا گیا, تو یہ جنگ اس پورے خطے کو لپیٹ میں لے لے گی اور تباہی و بربادی ہوگی. اس لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے اقدامات کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے, اور ان کی کیا اسے کہتے ہیں کہ ان کو اکاؤنٹیبل بنانا چاہیے, تاکہ اس طرح کی حرکت آئندہ کوئی بھی نہ کر سکے. جب عراق کے اوپر حملہ ہوا, لیبیا میں حملہ ہوا, اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ بھی وہ ممالک ایٹم بم نہیں بنا رہے تھے بلکہ رجیم چینج کی جنگ تھی. اور ابھی بھی آپ کو معلوم ہے کہ عراق جو ایران کے اندر ہونے جا رہا ہے وہ بھی رجیم چینج ہے, وہاں پہ کوئی قبضے کی کوشش نہیں ہے. اس وقت جب عرب اسپرنگ تھی تو ایران کیوں خاموش رہا, کیوں سیکٹیرین بیس کے اوپر ایران کی جو فارن پالیسی ہے وہ چلتی ہے, اور پاکستان کے اندر بھی جو لوگ ہیں, جو سیاستدان ہیں, وہ سیکٹیرین بیس کے اوپر پاکستان کو کیوں ان جنگوں میں گھسیٹنا چاہتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایران کا مسئلہ ہے. نمبر 1, ایک اسلامی ملک پر حملہ ہے اور انلیگل حملہ اور اٹیک ہے, اس کی مذمت کرنی چاہیے. نمبر 2, میرے خیال میں آپ ہسٹری سے واقف نہیں ہیں, آپ نے پڑھا نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی بھی عراق پر حملے کی حمایت نہیں کی, کبھی لیبیا پر حملے کی حمایت نہیں کی. لیبیا پر نیٹو فورسز نے حملہ کیا تھا, کس نے تائید کی تھی اس کی؟ کون لوگ ساتھ تھے اس سے؟ کہاں کے لیے امریکن اور نیٹو کے فورسز کے جہاز حملہ کر رہے تھے؟ عرب اسپرنگ کا مسئلہ ہے. انہوں نے ہمیشہ, مجھے یاد ہے, عوامی جدوجہد کو سپورٹ کرتے ہیں, جہاں جو بھی حکومت عوام لے کے ہیں. ایران میں 46 سال سے امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ وہاں کی حکومت چینج کرے, انقلاب کو شکست نہیں دے سکا, آئندہ بھی ہار جائے گا. یہ میرا آپ کو قول ہے, دیکھ لینا. انشاءاللہ.